پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اور آپ کے عظیم پیغمبر، محبوب پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی رہنمائی، رشد و ہدایت کے لیے 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء، رسول، پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء میں سے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا اور کیسا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسولوں کا انتخاب فرمایا، 313 پیغمبروں کا انتخاب فرمایا، اور پھر 313 میں سے اللہ نے 5 رسولوں کا انتخاب فرمایا۔ وہ 5 رسول حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے اور آپ کے محبوب آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا 313 میں سے اللہ نے ان 5 رسولوں کا انتخاب فرمایا، اور پھر میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان 5 رسولوں میں سے وَاسْتَفَانِي، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ یہ میرے محبوب پیغمبر کی شان ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے خاندان کنانہ کا انتخاب فرمایا۔ فرمایا خاندان کنانہ میں سے اللہ نے خاندان قریش کا انتخاب فرمایا۔ توجہ۔ اور پھر اللہ نے خاندان قریش میں سے، آپ کی توجہ ہے نا جی، میں بات اردو میں شروع کر بیٹھا تو اللہ کرے آپ کو انٹرسٹ ہو جائے، کوئی تھوڑا سی دلچسپی ہو جائے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے میرے محبوب نے فرمایا خاندان کنانہ کا انتخاب فرمایا، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر خاندان کنانہ میں سے اللہ نے خاندان قریش کا انتخاب فرمایا۔ فرمایا پھر خاندان قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا۔ فرمایا بنو ہاشم میں سے اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ایک اور روایت کے مطابق، یعنی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسب کے لحاظ سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے، نسب کے لحاظ سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے، ذات اور بات کے لحاظ سے بھی پوری کائنات سے افضل ہے۔ ایک روایت میں میرے محبوب نے فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا تو سب سے بہتر مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے 2 حصے کیے، ایک عربی اور ایک عجمی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل حصے عرب کے لوگوں میں مجھے یعنی عربی بنا کر پیدا فرمایا۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا
اللہ نے پھر عرب کے لوگوں کے قبائل بنائے اور سب سے افضل قبیلے خاندان قریش میں مجھے پیدا فرمایا پھر اللہ نے قبائل کے گھرانے بنائے اور سب سے بہتر اور افضل گھرانہ بنو ہاشم میں مجھے پیدا فرمایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے اللہ نے خاندانی لحاظ سے قبائل کے لحاظ سے ہر لحاظ سے اللہ نے مجھے دنیا میں اعلیٰ اور افضل بنا دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لوگوں اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اور آپ نے سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نوح نجیح اللہ کا وقت لقب عطا فرمایا، جناب ابراہیم کو ابراہیم خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا۔ یہ میرے محبوب پیغمبر کی شان ہے۔ اور یاد رکھو جتنے پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، اگر حضرت آدم علیہ السلام تشریف آئے تو چلے گئے، نبوت ساتھ ہی چلی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف آئے تو چلے گئے، نبوت ساتھ ہی چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف آئے تو چلے گئے، نبوت ساتھ ہی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف آئے تو چلے گئے، نبوت ساتھ ہی چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا، نبوت ساتھ ہی اٹھائی گئی۔ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ نماز عصر کے وقت اذان عصر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور امام مہدی فرمائیں گے یا حضرت تشریف لائیں مسلح پہ کھڑے ہو کر جماعت کروائیں نماز عصر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا حضرت جماعت آپ نے کروانی ہے، مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ میں پیغمبر کی امتی کی موجودگی میں بھی کسی مسئلے پہ کھڑا ہو سکتا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جماعت نہیں کرائیں گے، جناب امام مہدی جماعت کروائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف آئے تو زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے، نبوت بھی چلی گئی۔ جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف 1,00,000 سے زیادہ نبی دنیا میں آئے، سارے انبیاء آئے تو چلے گئے، نبوت ساتھ ہی چلی گئی۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب تک خدا کی خدائی رہے گی آمنہ کے لال کی مصطفی رہے گی۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے چرچے قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ملک صاحب اٹھا دے تھوڑا جا، اگر میرا گانا خراب ہے تو ایدہ تے نہیں خراب۔ فرمایا وَمَا
अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने अपने कुरान में मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाया। किसी जगह पे अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। किसी जगह पे अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरतिलिल कुराना तरतीला। किसी जगह पे अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल मुद्दसिर कुम फानजिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर व रुजजा फहजुर वला तमनुन तस्तकसिर वाली रब्बिका फसबिर। और कहीं अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। कहीं अल्लाह फरमाते हैं यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। किधर अल्लाह फरमा रहे लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। किसी जगह पे अल्लाह फरमा रहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह किसी जगह पे फरमाते हैं फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। और किसी जगह पे अल्लाह फरमाते हैं वज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। यानी अल्लाह का कुरान मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इज़हार कर रहा है। अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ वह अहले हदीस का अकीदा है। कुरान के पहले पारे को पढ़ो मेरे महबूब की शान नजर आएगी। कुरान मजीद के दूसरे सिपारे पढ़े मेरे महबूब की शान नजर आएगी। कुरान मजीद के वो 5वें सिपारे का मुताला करे आमना के लाल की अजमत नजर आएगी। कुरान के 10वें सिपारे को पढ़े आमना के लाल की अजमत नजर आएगी। कुरान के 15वें सिपारे को पढ़े आमना के लाल की सीरत नजर आएगी। कुरान के 18वें सिपारे को पढ़े आमना के लाल की शान नजर आएगी। कुरान के 20वें सिपारे को पढ़े आमना के लाल की शान नजर आएगी। कुरान के 25वें सिपारे को पढ़े हजरत मौलाना हनीफ रबानी साहब माशाअल्लाह ठीक। नाराए तकबीर नाराए तकबीर माशाअल्लाह नाराए तकबीर। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रबानी साहब माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। फरमाया
کیوں چاند میں کھوئے ہوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں. چونکہ میں نے جو گفتگو کی ہے اردو میں کی ہے تو پنجابی کے شعر بھی نہیں میں پڑھنا چاہتا، اردو میں ٹھیک ہے. کیوں چاند میں کھوئے ہوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں. او جبریل امی بولے سدرا کے مکیں بولے، تجھ سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.